بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو آتے ہیں کویسچن نمبر 2 کی طرف۔ یہ اگست 2021 کا پیپر ہے، فارماکالوجی کا پاسٹ پیپر ہے۔ تو کویسچن نمبر 2 میں جو اے پارٹ ہے اس میں انہوں نے کہا کہ رائٹ ڈاؤن دا نیم آف اینی 5 NSAIDs، اور جو آپشن بی ہے اس میں انہوں نے کہا کہ واٹ آر دا میکینزم آف ایکشن اینڈ ایڈورس ایفیکٹ آف اسپرین۔ ٹھیک ہے، تو انہوں نے پہلے آپشن میں کیا مانگا ہے، یہ 5 NSAIDs۔ ٹھیک ہے، تو 5 NSAIDs میں کیا کیا آتے ہیں اس کی طرف۔ تو اس میں انہوں نے صرف 5 کا نام لکھنے کے لکھا ہے، تو آپ زیادہ بھی لکھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس میں بروفین ہے، فلوروبیپروفین ہے، ایک ڈکلوفینک ہے، ایسیکلوفینک ہے، میلاکسیکیم ہے، پیراکسیکیم ہے اور سیلوکاکزیب ہے۔ ٹھیک ہے، یہ کیا ہے، یہ NSAIDs ہے۔ یہ اگر کلاسز میں ڈیوائڈ کرے تو یہ مختلف بنتی ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن میں نے کلاسز میں ڈیوائڈ نہیں کیا، ڈائریکٹ نام لی ہے، جو NSAIDs ہے اس کے نام لی ہے۔ ٹھیک ہے، کلاسز میں ڈیوائڈ نہیں کیا ہے۔ اب انہوں نے 5 مانگے ہیں، آپ زیادہ بھی لکھ سکتے ہیں۔ اچھا، تو آتے ہیں میکینزم آف ایکشن کی طرف آف اسپرین۔ تو میکینزم آف ایکشن اس طرح کرتے ہیں کہ لاسٹ میں پڑھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، پورا ڈیٹیل سے پڑھتے ہیں اس کو۔ جو ایڈورس ایفیکٹ ہے اسپرین کی، اس کی طرف آتے ہیں۔ ایڈورس ایفیکٹ ہے تو اس میں بلیڈنگ ہے۔ ٹھیک ہے، بلیڈنگ ہو سکتی ہے کیونکہ یہ پلیٹلیٹس کو انہیبٹ کرتی ہے۔ کس چیز کو؟ پلیٹلیٹس کو انہیبٹ کرتی ہے یہ، تو اس کی وجہ سے پھر بلیڈنگ ہو جاتا ہے۔ پلیٹلیٹ ایگریگیٹ نہیں ہو سکتی اور اس وجہ سے پھر بلیڈنگ ہوتا ہے۔ ہارٹ برن ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ سٹمک السر یہ بھی ہو سکتا ہے۔ سٹمک السر یہ پروسٹاگلینڈین کو انہیبٹ کرتی ہے، یہ اسپرین پروسٹاگلینڈین کو انہیبٹ کرتی ہے۔ پروسٹاگلینڈین سنتھیسس نہیں ہوتا اور اس وجہ سے پھر السر بن جاتا ہے۔ ٹھیک ہے نا، سٹمک میں۔ اچھا، اس کے علاوہ برانکوسپازم ان سینسیٹیو پیپل، جو سینسیٹیو پیپل ہوتے ہیں اس میں برانکوسپازم کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ لیور ڈیمیج ہے اور ہیڈ ایک ہے۔ ٹھیک ہے نا، یہ اسپرین کی سائیڈ ایفیکٹ ہے۔ اچھا، اب میکینزم آف ایکشن کی طرف آتے ہیں۔ تو میکینزم آف ایکشن کچھ اس طرح ہے کہ اسپرین انہیبٹ دا سائیکلو آکسیجنیز 1 enzyme, thus prevent the formation of inflammatory mediator e.g. prostaglandin etc. اب اس کا کیا مطلب ہے، اس کے ڈیٹیل کی طرف آتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا، اب وہ ڈیٹیل کچھ اس طرح ہے کہ جو ہمارا سیل میمبرین ہوتا ہے، سیل میمبرین میں پاسپولیپڈز ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا، پاسپولیپڈ یہ آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا فرسٹ سیمسٹر میں بایو کیمسٹری میں، پاسپولیپڈز۔ یہ پاسپولیپڈز اس پہ ایک انزائم ایکشن کرتا ہے، اس کو پاسپولائپیز کہتا ہے، پاسپولائپیز۔ ٹھیک ہے، اور اس سے پھر کیا بنتا ہے، جب پاسپولائپیز یہ پاسپولیپڈ پہ ایکشن کرتا ہے تو اس سے پھر بنتا ہے ایریکاڈونک ایسڈ، ایریکاڈونک ایسڈ بنتا ہے۔ ٹھیک ہے نا، جب پاسپولائپیز پاسپولیپڈ پہ ایکشن کرتا ہے تو اس سے ایریکاڈونک ایسڈ بنتا ہے، اور اس ایریکاڈونک ایسڈ پہ 2 انزائم ایکشن کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک ہے سائیکلو آکسیجنیز کاکس، ٹھیک ہے، COX کاکس سائیکلو آکسیجنیز، اور دوسرا ہے لیپو آکسیجنیز، لیپو آکسیجنیز۔ ٹھیک ہے، تو یہ 2 انزائم ایکشن کرتے ہیں۔ ہم آتے ہیں کاکس کی طرف۔ جب یہ کاکس انزائم ایریکاڈونک ایسڈ پہ ایکشن کرتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس سے کیا بنتا ہے۔ اب کاکس 2 قسم کے ہیں، ایک ہے کاکس 1، ٹھیک ہے، اور دوسرا ہے کاکس 2۔ ٹھیک ہے، کاکس 1 جو ہے نا، سائیکلو آکسیجنیز 1، یہ کیا بناتا ہے، یہ بناتا ہے، یہ کاکس 1 جب ایریکاڈونک ایسڈ پہ ایکشن کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کاکس 1 جب ایریکاڈونک ایسڈ پہ ایکشن کرتے ہیں تو یہ بناتا ہے پروسٹاگلینڈین، PG پروسٹاگلینڈین بناتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور مختلف قسم کے پروسٹاگلینڈین ہیں۔ یہ پروسٹاگلینڈین کیا کرتے ہیں، یہ مختلف کام کرتے ہیں، مختلف قسم کے پروسٹاگلینڈین مختلف کام کرتے ہیں، جیسا کہ ویزو ڈائلیشن، ٹھیک ہے، ویسلز کو ڈائلیٹ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جی آئی مطلب گیسٹرو انٹسٹائنل پروٹیکشن کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ کیا کرتے ہیں، برانکو کنسٹرکشن بھی یہ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا،
اس کے علاوہ یہ کیا کرتا ہے کہ جو پلیٹلیٹس ہوتے ہیں پلیٹلیٹس کو ایگریگیٹ کرتا ہے، ایگریگیشن آف پلیٹلیٹس کرتا ہے، ٹھیک ہے، ایگریگیشن آف پلیٹلیٹس. اور یہ ایگریگیشن آف پلیٹلیٹس جو مینلی کرتا ہے وہ کون کرتا ہے؟ وہ تھرومبوکسین TX2 تھرومبوکسین A2 یہ کرتا ہے، ٹھیک ہے نا. اور یہ تھرومبوکسین A2 یہ کون بناتا ہے؟ یہ سائیکلو آکسیجنیز 1 بناتا ہے. جب سائیکلو آکسیجنیز ایریکاڈونک ایسڈ پہ ایکشن کرتا ہے تو اس سے پھر تھرومبوکسین A2 بھی بناتا ہے. اور اس کے علاوہ پروسٹاگلینڈین بھی بناتے ہیں. پروسٹاگلینڈین جو مختلف کام کرتی ہے وہ آلریڈی میں نے کہا آپ لوگوں کو. اب آتے ہیں COX-2 کی طرف. یہ ہم میکینزم کی طرف جا رہے ہیں. پہلے یہ بیسک جو بائیوکیمسٹری ہے نا اس کو سمجھے. تو COX-2 کیا کرتا ہے؟ COX-2 اس طرح کرتے ہیں کہ یہ پروسٹاگلینڈین کو بھی پروڈیوس کرتے ہیں. COX-2 کس چیز پہ ایکشن کرتا ہے؟ ایریکاڈونک ایسڈ پہ، ٹھیک ہے. تو یہ ایریکاڈونک ایسڈ سے پروسٹاگلینڈین بناتے ہیں. اس کے علاوہ TNF بناتے ہیں، TNF الفا، ٹھیک ہے نا، TNF الفا بھی بناتے ہیں. ٹیشو نیکروسس فیکٹر، TNF کا مطلب ہے ٹیشو نیکروسس فیکٹر، یہ بھی بناتا ہے. اس کے علاوہ کیا بناتا ہے؟ بریڈیکائنین، بریڈی BRADY KINI، ٹھیک ہے، بریڈیکائنین بناتا ہے. یہ TNF بریڈیکائنین اور اس کے علاوہ اور بھی انفلیمیٹری میڈیٹرز ہے، ٹھیک ہے. یہ چیزیں جب بن جاتی ہے نا COX-2 یہ بناتا ہے، ٹھیک ہے. یہ COX-2 مینلی انفلیمیشن میں ہوتا ہے. جب یہ TNF بریڈیکائنین اور یہ چیزیں بن جاتی ہے تو کیا ہوگا؟ ہماری باڈی میں پین ہوگا، ٹھیک ہے نا، پین ہوگا. اس کے علاوہ فیور ہوگا. اس کے علاوہ انفلیمیشن ہوگا، ٹھیک ہے. انفلیمیشن کی خصوصیت یہ دونوں بھی ہے اور 3 اور بھی ہے، وہ آپ لوگوں کو آلریڈی آتا ہوگا. تو یہ انفلیمیشن یہ جو COX-2 ہے انفلیمیشن کرتا ہے، پین کرتا ہے، فیور کرتا ہے، ٹھیک ہے، مختلف کام کرتے ہیں باڈی میں. تو جب ہم اسپرین دیتے ہیں، اسپرین کیا کرتے ہیں کہ یہ ان دونوں انزائم کو انہیبٹ کرتا ہے. اس کو بھی انہیبٹ کرتا ہے اور اس کو بھی، COX-1 کو بھی اور COX-2 کو بھی انہیبٹ کرتے ہیں. اور جب یہ دونوں انہیبٹ ہو جائے تو PG پروسٹاگلینڈین نہیں بنیں گے، ٹھیک ہے. تو ویزوڈائلیشن نہیں ہوگا، GI پروٹیکشن نہیں ہوگا، جو کام میں نے بتایا پروسٹاگلینڈین کی وہ ایک بھی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ کیا نہیں ہوگا؟ پین بھی نہیں ہوگا، فیور بھی نہیں ہوگا کیونکہ COX-2 کو بھی انہیبٹ کرتا ہے، فیور بھی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے. اور پلیٹلیٹس ایگریگیشن بھی نہیں ہوگا. پلیٹلیٹ بھی ایک دوسرے کے ساتھ منجمد، ایک دوسرے کے ساتھ اٹیچ نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے. تو یہ کون کرتا ہے؟ یہ اسپرین کرتا ہے. تو یہ میکینزم آف ایکشن آف اسپرین تھا. اسپرین کیا کرتے ہیں کہ یہ دونوں انزائم کو انہیبٹ کرتے ہیں، COX-1 کو بھی اور COX-2 کو بھی. اور جو سیلوکاکزب ہے یہ سیلوکاکزب صرف COX-2 کو انہیبٹ کرتا ہے. کون سے انزائم کو؟ COX-2 انزائم کو انہیبٹ کرتا ہے. اور جب یہ انہیبٹ ہو جاتا ہے تو فیور نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا، پین نہیں ہوگا اور انفلیمیشن نہیں ہوگا. تو یہ میکینزم آف ایکشن آف اسپرین تھا. اچھا، اور اس وجہ سے سائیڈ ایفیکٹ بھی ہوتے ہیں. اگر پلیٹلیٹس ایگریگیٹ نہیں ہوتے ایک دوسرے کے ساتھ تو بلیڈنگ ہوگا، ٹھیک ہے. جب پروسٹاگلینڈین نہیں ہوگا، پروسٹاگلینڈین جو سٹمک کی میں نے کہا آلریڈی آپ لوگوں کو کہ وہ GI پروٹیکشن کرتا ہے، تو GI پروٹیکشن نہیں ہوگی، سٹمک السر ہوگا، برونکوسپازم ہوگا، لیور ڈیمیج ہوگا اور ہیڈ ایک، یہ چیزیں بھی ہوں گی. تو یہ میکینزم آف ایکشن آف اسپرین تھا. اسپرین کیا کرتا ہے؟ اسپرین انہیبٹ دا سائیکلو آکسیجنیز 1 انٹو COX-1 انٹو انزائم، thus prevent formation of inflammatory mediators e.g. پروسٹاگلینڈین، یا پروسٹاگلینڈین کی جگہ آپ TNF لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، TNF الفا. اس کے علاوہ انٹرلیوکین بھی ہے، ٹھیک ہے نا. انٹرلیوکین کون بناتا ہے؟ یہ بھی COX-2 انزائم بناتا ہے اور اس وجہ سے پھر انفلیمیشن نہیں ہوگا. تو یہ بیسک کنسیپٹ تھا اور میکینزم آف ایکشن آف اسپرین تھا. اگر آپ لوگوں کو پیپر میں آ جائے تو پیپر میں صرف یہ چیزیں لکھی. آپ پروسٹاگلینڈین کی جگہ TNF بھی لکھ سکتے ہیں، اس کے علاوہ بریڈیکائنین وغیرہ بھی لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور انٹرلیوکین بھی لکھ سکتے ہیں. اچھا، یہ کویسچن نمبر 2 تھا. تو آتے ہیں کویسچن نمبر 3 کی طرف.